لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصلى الله على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا أولانا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن للحسين في قلوب المؤمنين محبة مكنونة لا تبرد أبدا. صلوات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم. پیغمبر اکرم کا یہ ارشاد گرامی کہ جس کی تلاوت کا شرف آپ کے سامنے حاصل فرمایا ہے کہ بے شک امام حسین علیہ السلام کی محبت تمام کے تمام مومنین کے دل میں اس طریقے سے جاگزین کر دی گئی ہے کہ وہ کبھی بھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی ہے. یعنی یہ محبت کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی ہے، اس وجہ سے کہ یہ اہل بیت اطہار ہی کی ایک ایسی محبت ہے کہ جس کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ محبت وہ محبت ہے کہ جس میں ادھر ادھر کی دنیاوی کوئی غرض نہیں پائی جاتی ہے، بلکہ یہ محبت فقط اور فقط خداوند عالم کی وجہ سے ہوئی ہے. اس وجہ سے کہ خداوند عالم نے دونوں چیزوں کا حکم دیا ہے، محبت کرنے کا حکم بھی دیا ہے اور بغض کرنے کا حکم بھی دیا ہے. محبت کا حکم بھی دیا ہے اور نفرت کرنے کا بھی حکم دیا ہے. اسلام میں فقط ایک ہی چیز نہیں ہے، صرف اور صرف محبت ہی نہیں ہے، بلکہ جس طریقے سے محبت ہے اسی طریقے سے نفرت بھی ہے. جب محبت کا مسئلہ آتا ہے تو پیغمبر اکرم بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک حبک. اے پروردگار میں تجھ سے تیری بارگاہ سے تیرے بارے میں تیری محبت کا سوال کرتا ہوں. یہ کس سے سوال کیا جا رہا ہے؟ کس چیز کا سوال کیا جا رہا ہے؟ یہ پروردگار عالم کی اس ذات سے کہ جو بندوں کو محبت کا حکم دیتی ہے اور خود بھی محبت کرتا ہے. اس کی بارگاہ میں پروردگار عالم
کی بارگاہ میں رسول اسلام کہتے ہیں کہ اے پروردگار میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، اور اے پروردگار فقط تجھ سے ہی تیری محبت کا سوال نہیں کرتا بلکہ وحب من یحبک، ان سے بھی محبت کا سوال کرتا ہوں کہ جن سے تو محبت کرتا ہے۔ فقط تیری ہی محبت کافی نہیں ہے بلکہ تجھ سے بھی محبت اور ان سے بھی محبت کہ جن سے تو محبت رکھتا ہے، اور فقط ایک صلوات پڑھو اور فقط تیری ذات سے اور انہی سے محبت نہیں بلکہ والعمل الذی یبلغنی الیک، اے پروردگار اس عمل سے بھی محبت کا سوال کرتا ہوں کہ جو عمل مجھ کو تیری بارگاہ تک پہنچا دے۔ یعنی فقط اللہ کی اور اہل بیت کی محبت ہی کافی نہیں ہے بلکہ عمل بھی ضروری ہے۔ اسی وجہ سے سورہ حجرات میں ارشاد ہوتا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اے مومنو ہم نے تمہارے دلوں میں ایمان کو ودیعت کر دیا۔ یہ ایمان ودیعہ ہے پروردگار عالم کا، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس ایمان کو تمہارے دلوں کی زینت بنا دیا ہے۔ عزیزان محترم، اسی وجہ سے امام زین العابدین علیہ السلام اپنے خطبے میں فرماتے ہیں وَالْمَحَبَّةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، ہم وہ ہے کہ جس کی محبت کو اللہ نے مومنوں کے دلوں میں ودیعت کر دیا ہے۔ عزیزان محترم، یہ فقط یزید کے سامنے فخریہ بیان نہیں کیا جا رہا ہے کہ فقط اور فقط دربار یزید تک یہ جملہ ہے، نہیں، دربار یزید تک یہ جملہ نہیں ہے بلکہ امام زین العابدین علیہ السلام قیامت تک آنے والے مومنین کو ایمان کے پرکھنے کی کسوٹی دے رہے ہیں کہ دیکھو ہماری محبت کسوٹی ہے ایمان کو پرکھنے کی، اگر دل میں ہماری محبت پائی جائے تو سمجھنا ایمان ہے، لیکن اگر ہماری محبت نہ پائی جائے تو پھر وہ دل ایمان سے خالی ہے، اس دل میں ایمان نہیں پایا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے عزیزان محترم یہ محبت وہ محبت ہے کہ جو اللہ کے لیے کی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے تو خداوند عالم نے موسیٰ سے سوال کیا تھا اے موسیٰ یہ بتاؤ کہ تم نے ہمارے لیے کیا کوئی کام کیا ہے، کوئی کام ہے زندگی میں کہ جو تم نے ہمارے لیے کیا ہو؟ کہا پروردگار ساری زندگی تیرے کاموں کے لیے گزار دی، پروردگار ساری کی ساری زندگی میں لمحہ لمحہ تیرے لیے وقف کر دیا ہے، سارے کام تیرے لیے ہے۔ کہا تو موسیٰ بتاؤ کون سا کام میرے لیے کیا ہے؟ کہا پروردگار صلیت لکا، سمت لکا، تصدقت لکا، زکات لکا، پروردگار تیرے لیے نماز پڑھی ہے، پروردگار تیرے لیے روزہ رکھا ہے، تیرے لیے صدقہ دیا ہے، تیرے لیے ذکر کیا ہے۔ کہا نہیں موسیٰ ان میں سے کوئی کام بھی میرے لیے نہیں کیا۔ کہا پروردگار کیوں نماز تیرے لیے نہیں پڑھی؟ کیا روزہ تیرے لیے نہیں رکھا؟ کیا صدقہ تیرے لیے نہیں دیا؟ کیا ذکر تیرے لیے نہیں کیا؟ کہا نہیں یہ میرے لیے نہیں کیا، یہ تو تم نے اپنے لیے کیا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر تم نے نماز پڑھی ہے تو اس وجہ سے تاکہ وہ جنت میں جانے کی رہنما بن جائے۔ اے موسیٰ اگر تم نے روزہ رکھا ہے تو اس وجہ سے تاکہ وہ جہنم سے روکنے کے لیے سپر بن جائے، اگر صدقات ہیں تو وہ اس وجہ سے تاکہ روز محشر تمہارے اوپر سایہ فگن ہو جائے، اور اگر ذکر کیا ہے تو اس وجہ سے تاکہ روز محشر تمہارے لیے وہ نور بن کر روشنی دے۔ تم بتاؤ کہ میرے لیے کیا کیا ہے؟ کہا پروردگار میں نہیں جانتا ہوں اس بارے میں کہ میں نے تیرے لیے کیا کیا ہے، اے پروردگار بس اب تو میری رہنمائی فرما۔ کہا یہ بتا کہ کیا میرے لیے کسی سے محبت اور دشمنی کی ہے؟ فعلم موسیٰ، بس یہاں جناب موسیٰ سمجھ گئے ان افضل الاعمال، سب سے افضل عمل یہ ہے کہ الحب للہ والبغض للہ، محبت کی جائے تو اللہ کے لیے، بغض کیا جائے تو اللہ کے لیے۔ صلوات علی محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں وہ
साफ कह सकते हैं कि परवरदिगार हमने अहले बैत से मोहब्बत की है सिर्फ तेरे लिए। इसमें कोई तमा नहीं पाया जाता है, इसमें कोई लालच नहीं है, इसमें कोई गरज नहीं पाई जाती है, इस वजह से कि ये मोहब्बत और इनके दुश्मनों से नफरत फकत तुम्हारे लिए। चूंकि आयत का जुमला क्या है, सिर्फ ये नहीं है वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहु फी कुलूबिकुम, बल्कि इससे आगे बढ़कर और इरशाद होता है वकर्रहा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान, और तुम्हारे दिलों में जिस तरीके से मोहब्बत को जागुसीन फरमाया है, इसी तरीके से कुफ्र को, फिस्क को और इस्यान को नापसंद भी करार दे दिया है। जिस तरीके से उसकी मोहब्बत इसी तरीके से इसकी नफरत। इसी वजह से पैगंबर अकरम फरमा रहे हैं कि वद्दुल मोमिन लिल मोमिन, एक मोमिन से दूसरे मोमिन की मोहब्बत मिन आज़म शुअबिल ईमान, ईमान के सबसे बड़े शोबों में एक शोबा है। क्यों, किस वजह से? इस वजह से कि एक मोमिन को एक मोमिन से अगर मोहब्बत होती है तो वो सिर्फ और सिर्फ खुदा के लिए होती है, उसमें जाती मफादात नहीं होते, उसमें शख्सी मफादात नहीं होते, बल्कि सिर्फ और सिर्फ खुदा के लिए मोहब्बत होती है। इसीलिए पैगंबर अकरम फरमाते हैं कि जब तुम ये देखो कि कितने अच्छे आदमी हो, जब तुम्हें ये एहसास हो कि मैं अपने आप को परखूं कि मेरे अंदर कितना खैर पाया जाता है, तो पैगंबर अकरम फरमाते हैं फंजुर इला कल्बिक, तो अपने दिल की तरफ देखो कि क्या उसमें अहले ताअत के लिए खैर खाही पाई जाती है या नहीं, और अहले मासियत के लिए नफरत पाई जाती है या नहीं। अगर अहले ताअत के लिए खैर खाही तुम्हारे दिल में पाई जाती है, मोहब्बत पाई जाती है, अहले मासियत के लिए नफरत पाई जाती है, तो इसका मतलब तुम ये हुआ कि अच्छे आदमी हो। लेकिन अगर इसके बरअक्स है, अहले मासियत से मोहब्बत, अहले ताअत के लिए नफरत पाई जाती है, तो सबसे बुरे इंसान हो। अजीजान मोहतरम, ये तो आम मोमिनों की आम मोमिनों से मोहब्बत है। अगर एक आम मोमिन के दिल में, एक आम मोमिन की तरफ से जज्बा खैर पाया जाता है तो वो बहुत अच्छा इंसान है, और अगर नहीं पाया जाता है तो बहुत बुरा इंसान है। लेकिन अजीजान मोहतरम, अगर आम मोमिन नहीं बल्कि अगर कुल्ले ईमान की मोहब्बत दिल में हो, अगर कुल्ले ईमान की मोहब्बत दिल में हो, अगर उसकी मोहब्बत दिल में हो कि जिसको रसूल खैरुल बरिया कहकर पुकारते हो, तो फिर इंसान की अजमत का क्या कहना, उस कौम का क्या कहना जिसके लिए रसूल ने फरमा दिया हो या अली अंता वशियतों का हुमुल फायजून, है अली तुम और तुम्हारे शिया ही कामयाब होंगे। तो अजीजान मोहतरमी में मोहब्बत की जलवगाह है, मोहब्बत की जलवगाह का नाम करबला है। ये तमाम के तमाम अरबईन के नज़ारे, ये तमाम के तमाम जुलूसों के नज़ारे, ये तमाम के तमाम मजलिसों के नज़ारे, ये नोहा खानी, मरसिया खानी, ये गिरिया उजारी, ये क्या चीज़ है? ये जलवागाह करबला है, ये मोहब्बत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तजल्लीगाह है। अजीज़ान मोहतरम, इसी वजह से हमारे यहाँ एक इलाका है जिसको हरगांव कहते हैं, नगीना धामपुर के पास। वहां 20 साल पहले एक इंसान शिया हुआ जिसका नाम मुहक्किक निसार हुसैन था। जिस वक्त पूरे गांव में वो अकेला इंसान शिया होता है तो उसका बायकाट हो जाता है, बैन लग जाता है, तमाम चीजों पे बैन लग गया। और जब तमाम चीजों के ऊपर बैन लग जाता है तो अब उनकी बहुओं ने भी ये कहना शुरू किया कि हमें तलाक दे दी जाए, इस वजह से कि तुम लोग काफिर हो गए हो, मुशरिक हो गए हो, अब तुम्हारे पास इस्लाम का नाम नहीं रहा। क्यों इस्लाम का नाम नहीं रहा? इस वजह से इस्लाम का नाम नहीं रहा कि तुमने शियत इख्तियार कर ली है। तो अब एक बार इन्होंने कहा कि अच्छा, हम अपने आप को काफिर समझ लेंगे, लेकिन तुम यही बात अपने किसी मुफ्ती से कहलवा दो। अगर किसी मुफ्ती ने यह बात कह दी कि ये शिया होकर काफिर हो गए हैं तो आपकी बात हम तस्लीम कर लेंगे, आपको तलाक दे देंगे। लेकिन अगर उन्होंने काफिर ना कहा तो फिर मुसलमान आपको भी शियत इख्तियार करनी पड़ेगी। बस वहां मुनाजरे के लिए स्टेज लग गया और उसके सामने लाखों लोग बैठे हुए हैं, एक जम्मे गफीर है, एक कसीर तादाद है। स्टेज पर ये मुहक्किक निसार हुसैन साहब हैं और बड़े बड़े मुफ्ती हैं। और एक मर्तबा जो उनमें सबसे बड़े मुफ्ती आजम थे वो सवाल करते हैं,
وہ سوال کیا ہے؟ وہ سوال یہ ہے کہ اے نثار صاحب یہ بتلاؤ کہ تم شیعہ کیوں ہوئے ہو، کس وجہ سے تم شیعہ ہوئے ہو؟ تو انہوں نے پیغمبر اکرم کی ایک حدیث پڑھی کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، اور جوانان جنت کے سردار حسن و حسین ہیں۔ لہذا ہم نے یہ دیکھا کہ حسن و حسین کی سب سے زیادہ محبت کون سے مذہب میں پائی جاتی ہے؟ تو اب ہم نے جب سارے مذہبوں میں اس بات کا نظارہ کیا تو ہمیں کوئی سا بھی مذہب ایسا نہ لگا کہ جس میں حسن و حسین کی سب سے زیادہ محبت کی جاتی ہو۔ وہ فقط ایک مذہب شیعہ ہے کہ جس میں حسن و حسین کی سب سے زیادہ محبت پائی جاتی ہے۔ بس ہم اسی لیے شیعہ ہوئے ہیں، بس یہی جملہ تھا کہ جس نے پورا مناظرہ انہیں فتح کرا دیا۔ تمام کے تمام مفتیوں کی زبانیں بند ہو گئی اور انہیں یہ لکھنا پڑا کہ یہ سچے مسلمان ہیں، اب ان سے کوئی مناظرہ نہ کرے۔ بس پتہ چلا کہ جن کے دلوں میں حسن و حسین کی سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے وہی سچے مسلمان ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھ محمد و آل محمد۔ اسی لیے کہا کہ یہ محبت وہ محبت ہے کہ جو اللہ کی وجہ سے ہے، اور اللہ کی محبت ساری محبتوں کے اوپر غالب ہے۔ اسی وجہ سے ارشاد ہوتا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ۔ اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ اگر تمہارے آبا و اجداد کی محبت، اگر تمہاری اولاد کی محبت، اگر تمہارے رشتہ داروں کی محبت، اگر تمہارے بھائیوں کی محبت، اگر تمہارے عزیزوں کی محبت تمہاری نگاہوں میں اللہ کی محبت سے زیادہ واقع ہو گئی ہے تو اب عذاب الہی کا انتظار کرو۔ کیوں؟ کس لیے؟ اس لیے کہ محبت الہی وہ الہی ہے کہ جس محبت میں کسی محبت کو حائل نہیں ہونا چاہیے، جس محبت کے سامنے کسی محبت کو دیوار نہیں بننا چاہیے۔ محبت خدا ہو تو ڈائریکٹ ہو۔ عزیزان محترم یہ آئیڈیل ہمیں کہاں سے ملتا؟ یہ نمونہ ہمیں کہاں سے ملتا؟ عزیزان محترم یہ نمونہ ہمیں فقط اور فقط ملا ہے تو کربلا سے ملا ہے۔ عزیزان محترم امام حسین علیہ السلام نے اپنے تمام عزیزوں رشتہ داروں کو بارگاہ الہی میں قربان کر کے ساری دنیا کو یہ بتا دیا کہ دیکھو جو محبت حائل ہوتی ہے انہیں محبت خدا کے لیے قربان کیا جاتا ہے۔ محبت خدا کو قربان نہیں کیا جاتا بلکہ دوسری محبتوں کو اللہ کی محبت کے لیے قربان کیا جاتا ہے۔ قل ان کان، اسی وجہ سے محبت اس وقت تک خالص نہیں ہو سکتی جب تک نفرت نہ ہو۔ اسی لیے کتنا اعتقاد، کتنا یقین پایا جاتا ہے اس آیت میں کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ آپ کوئی ایسی قوم نہیں پائیں گے، کیسی قوم؟ آپ کوئی ایسی قوم نہیں پائیں گے کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہو اور اس کے بعد دشمن خدا سے بھی محبت کا دعویٰ کرتے ہوں۔ یا تو دشمن خدا سے محبت ہوگی یا اللہ سے محبت، یا اللہ سے نفرت ہوگی یا دشمن خدا سے نفرت۔ عزیزان محترم دونوں چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی کہ دشمن خدا سے بھی محبت ہو، اللہ سے بھی محبت ہو۔ نہیں، بالکل صاف اس میں اعلان ہے کہ کوئی ایسی قوم نہیں ہوگی کہ جس کو تم یہ پاؤ کہ وہ اللہ پر بھی ایمان رکھے اور پھر اللہ کے دشمنوں سے بھی محبت کا دعویٰ کرے۔ نہیں، یا تو اللہ سے ایمان ہوگا یا پھر دشمن خدا سے محبت کا اعلان ہوگا۔ عزیزان محترم آج اس زمانے میں جو یزید کے نعرے لگے ہیں، امیر یزید کے نعرے لگے ہیں، عزیزان محترم اس نے دنیا میں امن و امان کو اجاڑ دیا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ وہ اعلان تھا کہ جو اسلام کے بالکل برخلاف تھا، جو دین کے برخلاف تھا۔ اسی وجہ سے
تمام مسلمانوں کے دلوں میں اس نے بے چینی قائم کر دی، اس وجہ سے کہ سورہ ممتحنہ میں یہ فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم، اے ایمان والو تم میرے دشمن اور اپنے دشمن کو کبھی بھی اپنا دوست نہ بنانا۔ عزیزان محترم، یہ قرآن کریم پر غلط الزام ہے کہ غیر مسلمین کے لیے قرآن میں جہاد کے لیے ابھارا گیا ہے، جنگ کے لیے ابھارا گیا ہے۔ پورے قرآن میں کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ جس میں غیر مسلم سے جنگ کے لیے ابھارا گیا ہو، غیر مسلم سے جہاد کے لیے ابھارا گیا ہو۔ اگر کہیں جنگ و جہاد کا ذکر ہے تو فقط ان سے ہے کہ جو ظالم ہے، جو ستمگر ہیں۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في سبيل الله ولم يخرجوكم، تمہیں ان لوگوں سے محبت کرنے کو منع نہیں کیا گیا ہے کہ جنہوں نے اللہ کے راستے سے نہیں روکا ہے۔ تمہیں کس سے روکا ہے؟ انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم، بلکہ تمہیں ان سے دوستی کرنے کے لیے منع کیا گیا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں لوگوں سے قتال کرتے ہیں اور لوگوں کو، مسلمانوں کو ان کے دیار سے نکالتے ہیں۔ عزیزان محترم، لوگ یہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ یزید مسلمان تھا، یزید صحابی تھا، لیکن عزیزان محترم یزید کا اسلام کہیں تاریخ میں نہیں ملتا، اس وجہ سے کہ وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کے لیے علی کی بیٹی نے کفر کی آیت پڑھ دی ہو۔ یزید نے یہی تو کہا تھا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک من تشاء وتؤتی الملک من تشاء، کہ اے میرے حبیب آپ یہ کہہ دیجئے، یہ جناب زینب کے سامنے پڑھا ہے کہ میرے حبیب آپ یہ کہہ دیجئے کہ اے پروردگار تو ہی مالک الملک ہے، تو ہی سلطان ملک ہے، تو ہی وہ ہے کہ جو کسی کو ملک دیتا ہے، تو ہی وہ ہے کہ جو کسی سے ملک چھینتا ہے، تو ہی عزت دینے والا ہے، تو ہی ذلت دینے والا ہے۔ یزید جناب زینب کے سامنے یہ کہہ کر یہ بتلانا چاہتا تھا کہ دیکھو اللہ نے ملک ہمیں دیا ہے، تم سے چھینا ہے، اللہ نے عزیز ہمیں بنایا ہے، ذلیل تمہیں کیا ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ خطیب رطب اللسان کی بیٹی نے آیت پڑھی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر یہ نہ سوچیں کہ جو انہیں مہلت دی گئی ہے وہ ان کے حق میں بہتر ہے۔ یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ خطیب رطب اللسان کی بیٹی کسی مسلمان کے لیے کفر کی آیت پڑھ دے، نہیں بلکہ زینب نے اگر کسی کے لیے مسلمان کی آیت پڑھی تو وہ مسلمان ہے، اور اگر کسی کے لیے کفر کی آیت پڑھ دی تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، مسلمان کے لباس میں کافر ہو سکتا ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ اسی وجہ سے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو کبھی بھی اپنا دوست نہیں بنانا۔ تو جب خدا بند عالم اپنے دشمن کو دوست بنانے کی اجازت نہیں دیتا تو پھر رسول اور آل رسول کے دشمن کو دوست بنانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ تو عزیزان محترم اسی وجہ سے محبت کا اظہار بھی ضروری ہے، نفرت کا اظہار بھی ضروری ہے۔ آج یہ روز ارفعین، یہ جم غفیر ہے، کس چیز کا؟ یہ محبت اور نفرت کا جم غفیر ہے۔ عزیزان محترم یہ جیسا کہ آج ہمارے لیے رونما ہوا ہے کہ ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یہ کرونا کی بیماری نہ ہوتی تو ہم سب کربلا میں ہوتے۔ یہ آج کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو بیماری کی وجہ سے ہوا ہے، ورنہ اس سے پہلے تو روکا گیا ہے، اس سے پہلے تو پابندیاں لگائی گئی ہیں، اس سے پہلے تو بین لگائے گئے ہیں، اس سے پہلے تو نہ جانے کیسے کیسے ظلم کا اعلان ہوا ہے، لیکن یہ تو وہ محبت ہے کہ جو روکنے سے کم نہیں ہوتی بلکہ اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہاں مسئلہ وہاں جانے کا نہیں ہے، بلکہ یہاں تو مسئلہ خلوص اور تسلیم کا ہے۔ یہاں گھر میں بیٹھے بیٹھے زیارت پڑھی،
ہمارے دل وہیں ہے، لیکن اگر ہم نے یہاں پڑھ لی، ہمارے خلوص سے پڑھ لی، یہاں تسلیم کے ساتھ پڑھ لی، اپنے آپ کو مولا حسین کے سامنے ہم نے تسلیم کر کے اگر ہم نے یہ زیارت پڑھی ہے تو اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، وہاں سے بھی ہمیں ثواب ملنے والا ہے۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ اسی وجہ سے تو یہ قانون ہے۔ نہ جانے کیسے کیسے فقیر پڑے ہیں کہ جو حج کے لیے نہیں جا سکتے، لیکن خداوند عالم نے کہا کہ اگر تم حج کے لیے نہیں جا سکتے ہو تو ہم نے جمعے کو تمہارے لیے حج بنا دیا ہے۔ جمعہ فقیروں کے لیے، غریبوں کے لیے حج ہے عزیزان محترم۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو وہاں حج کرنے کے لیے جاتے ہیں انہیں حج کا ثواب بھی نہیں ملتا، لیکن بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو جمعے کے لیے جاتے ہیں تو انہیں حج کا ثواب مل جاتا ہے۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ یہ مسئلہ خلوص کا ہے، یہ مسئلہ اطاعت پروردگار کا ہے۔ یہ زیارت کس لیے ہوتی ہے؟ زیارت ہوتی ہے محبت میں اضافہ کرنے کے لیے۔ اسی لیے تو ارشاد ہوتا ہے الزیارت تنبت المحبہ، زیارت محبت میں اضافہ کرتی چلی جاتی ہے۔ لیکن جب کوئی چاہنے والا کہیں دور سے کھڑا ہو کر السلام علیک یا ابا عبداللہ کہتا ہے تو اس کے دل میں امام حسین کی محبت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اگر کوئی دور سے بھی کھڑے ہو کر زیارت کر رہا ہے تو عزیزان محترم اسے زیارت کا ثواب مل رہا ہے، وہ امام حسین علیہ السلام کے زائروں میں شمار ہو رہا ہے۔ لیکن عزیزان محترم زیارت بھی ہو تو ایسی ہو کہ یہ ذکر بھی ہو جائے، لیکن ذکر تک محدود نہ رہے بلکہ فکر اہل بیت بن جائے، یہ ذکر فکر اہل بیت بن جائے۔ اسی وجہ سے زور کا مطلب کیا ہے؟ زور کا مطلب ہے مائل ہو جانا کسی کی طرف۔ لغوی اعتبار سے اس کے معنی ہے مائل ہونا، یعنی اگر لغوی اعتبار سے دیکھیں تو اس میں شرط نہیں ہے کہ دل ہی کے وجہ سے مائل ہونا، نہیں، کسی بھی اعتبار سے مائل ہونے کو زیارت کہتے ہیں۔ یہ دینی اصطلاح میں ہے کہ دل کا جھک جانا، اس وجہ سے کہ اصحاب کہف کو خداوند عالم نے یہ عظمت دی ہے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ إِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ۔ اصحاب کہف کو یہ عظمت دی ہے۔ کیا عظمت دی ہے؟ کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو پھر وہ سورج جس وقت اصحاب کہف کے غار کے پاس پہنچ جاتا ہے تو طلوع ہوتے وقت وہ داہنی طرف سے زیارت کرتا ہوا چلتا ہے، وہ جھکتا ہوا چلتا ہے اصحاب کہف کے غار کی طرف، اور جب غروب ہوتا ہے تو پھر بائیں طرف سے جھکتا ہوا چلتا ہے اصحاب کہف کے غار کی طرف۔ یعنی جب طلوع ہوتا ہے ہر روز تب بھی زیارت کرتے ہوئے چلتا ہے اصحاب کہف کی، اور جب غروب ہوتا ہے تو تب بھی زیارت کرتا ہے اصحاب کہف کی۔ عزیزان محترم، کیوں یہ عظمت بخشی ہے اصحاب کہف کو؟ یہ اس وجہ سے بخشی ہے کہ انہوں نے توحید بچائی ہے، انہوں نے اپنے زمانے کی توحید بچائی ہے، انہوں نے یہ بڑا کام کیا ہے کہ اپنے زمانے کی توحید بچائی۔ خداوند عالم نے کہا اصحاب کہف ہم تمہارے مرقد کو سورج کے طلوع اور غروب کی زیارت گاہ بنا دیں گے۔ عزیزوں، جنہوں نے اپنے زمانے کی توحید بچائی تھی اللہ نے سورج کی زیارت گاہ ان کو بنا دیا ہے، لیکن جنہوں نے سارے زمانوں کی توحید بچائی ہے اللہ نے ان کی قبر کو ساری دنیا کی زیارت گاہ بنا دیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اب دنیا و آخرت میں کوئی نبی ایسا نہیں ہے، لیس نبی فی السماوات والارض، کوئی نبی ایسا نہیں ہے زمین و آسمان میں کہ جو اللہ سے یہ اجازت نہ لیتا ہو کہ پروردگار ہمیں اجازت دے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کے لیے جائیں۔ وَلَيْسَ مِن مَلَكٍ، نہ کوئی ملائکہ ایسا ہے کہ جو اس بات کی اجازت نہ لیتا ہو کہ پروردگار ہمیں اجازت دے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کے لیے جائیں۔ عزیزان محترم، دنیا کی تمام مخلوق ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کے لیے جاتی ہے۔ معین کر دیے گئے ہیں، وہاں تقریباً 4000 فرشتے معین ہیں کہ جو صبح و شام رات دن امام حسین علیہ السلام کے روزے پر گریا کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے تو صدیر نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا تھا
فرمایا تھا اے صدیر کیا تم ہر روز میرے جد امجد حسین کی زیارت نہیں کرتے ہو؟ کہا مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں یہاں ہزاروں کلومیٹر دور ہر روز زیارت کروں؟ کہا نہیں، یہ بتلاؤ کہ کیا تم ہر ہفتے میں ایک بار کر لیتے ہو؟ کہا نہیں مولا، اس لیے کہ مصروفیت زیادہ رہتی ہے، میں نے بہت چاہا ہے جاؤں لیکن نہیں ہو سکتا کہ ہر ہفتے وہاں چلا جاؤں۔ کہا تو کیا تم ہر سال زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے جاتے ہو؟ کہا نہیں مولا، ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ میں ہر سال جاؤں۔ کہا نہیں صدیر، تم نے بہت جفا کر دی ہے ہمارے جد امجد امام حسین پر کہ آپ ہر روز میرے جد کی زیارت کے لیے نہیں جاتے۔ کہا مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے جد کی ہر روز زیارت کی جائے؟ تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ صدیر جب بھی تم ہمارے جد کی زیارت کرنا چاہو تو اپنے گھر کی چھت پر جانا، اور اپنے گھر کی چھت پر جانے کے بعد کعبے کی طرف کو رخ کرنا، آسمان کی طرف کو سر بلند کرنا، اور اس کے بعد ہمارے جد کی قبر کی طرف رخ کر کے کہنا السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ اے صدیر اگر تم نے یہ عمل انجام دیا تو تمہیں 1000 حج مقبول اور 1000 حج عمرہ کا ثواب ملے گا۔ تو عزیزان محترم، یہ امام کا زائر جہاں بھی ہے وہیں رہتے ہوئے اگر امام کی طرف رخ کر کے زیارت کرے گا تو اسے اس کا ثواب مل جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ جو انسان وہاں جاتا ہے اسے وہاں جانے کے لیے ہر قدم پر ہزاروں ثواب ملتے ہیں اور ہر قدم پر ہزاروں گناہ اس کے اعمال نامے سے مٹ جاتے ہیں، اس وجہ سے کہ جو حضور کا مرتبہ ہے وہ الگ، جو وہاں حاضر ہونے کا مرتبہ ہے اس کا تو مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے کہ جب امام حاضر ہوا کرتے تھے تو چاہنے والے نہ جانے کس کس شدت کے ساتھ اپنے اشتیاق کو مولا کے سامنے پیش کیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر امام محمد باقر علیہ السلام تشریف فرما ہے، امام محمد باقر علیہ السلام تشریف فرما ہے، اور ایک چاہنے والا آتا ہے، ضعیف العمر بوڑھا انسان ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اے فرزند رسول، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کے دشمنوں سے نفرت کرتا ہوں، آپ کے حلال کو حلال سمجھتا ہوں، آپ کے حرام کو حرام سمجھتا ہوں، تو کیا مجھے کسی اجر کی امید ہے؟ تو امام محمد باقر علیہ السلام نے اسے اپنے پاس بلایا، الیہ ادھر آؤ، اپنے برابر میں بٹھایا، اور اپنے برابر میں بٹھانے کے بعد فرمایا کہ دیکھو جو سوال تم نے کیا ہے وہی سوال ہمارے بابا سے بھی کیا گیا تھا۔ جس وقت ہمارے بابا کے پاس کسی نے آ کر یہ سوال کیا تھا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کے دشمنوں سے نفرت کرتا ہوں، آپ کے حلال کو حلال سمجھتا ہوں، آپ کے حرام کو حرام سمجھتا ہوں، تو کیا اس کا کوئی اجر ہمیں ملے گا؟ تو ہمارے بابا نے اس کو کہا تھا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر جب تمہاری روح قفس عنصری سے پرواز کرے گی تو تمہارے سرانے ہمارے نانا بھی آئیں گے، ہمارے دادا بھی آئیں گے، اور پنجتن پاک بھی آئیں گے۔ بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ اس کے اوپر شدت گریہ طاری ہو گیا۔ اس نے بڑے تعجب سے پوچھا مولا کیا یہ میرے لیے بھی ہوگا؟ کہا کوئی بھی مومن ایسا نہیں ہے کہ وہ حالت اعتذار میں ہو اور پنجتن پاک اس کے سرانے نہ آتے ہوں۔ یہ فروع کافی کی روایت ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ اس کے اوپر شدت گریہ اس طریقے سے طاری ہوا کہ وہیں بے ہوش ہو گیا۔ حاضرین مجلس پر بھی شدت گریہ طاری ہوا۔ امام نے اس کے آنکھوں سے اپنے ہاتھوں سے اشکوں کو صاف کیا، اور اس کے بعد جب یہ ہوش میں آیا تو اب اس نے امام کے ہاتھ کو لیا، اپنے رخسار پر رکھا، اپنے سینے پہ رکھا، اور اس کے بعد واپس پلٹنے لگا تو اب امام نے کہا
کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ کوئی جنتی انسان کو دیکھے تو اس انسان کو دیکھے کہ جو ہماری محبت اور ہمارے دشمن سے دشمنی کا اعلان کر کے جا رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہی وہ ہستیاں ہیں کہ جو آخرت ہی میں انسان کو جنتی نہیں بناتی بلکہ یہی ان کے جنتی ہونے کا اعلان کرتی ہے۔ عزیزان محترم، لیکن یہ محبت اس وقت خالص ہوتی ہے کہ جب ان کے دشمنوں سے نفرت کا بھی اعلان ہو، اس وجہ سے کہ اسی یزید سے نفرت کا اعلان کرنا بہت آسان ہے لیکن اپنے زمانے کے یزیدوں سے اعلان کرنا بہت مشکل کام ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر اس یزید سے نفرت کا اعلان کر دیا تو ہم محفوظ ہیں، کوئی بھی نقصان نہیں ہے، نہ ہمیں کسی چیز کا خطرہ ہے، لیکن اگر آج کے یزیدوں سے ہم نفرت کا اعلان کریں گے تو ہماری جان کا بھی خطرہ ہے، ہماری عزت کا بھی خطرہ ہے۔ عزیزان محترم، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جب دل میں آ جاتی ہے تو پھر انسان یزیدوں کی تابعداری کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ اور وہ کون سی چیز ہے؟ ایک تو وہ خوف ہے اور ایک وہ طمع اور بزدلی ہے۔ عزیزان محترم، طمع اور خوف و بزدلی وہ چیز ہے کہ جو انسان کو اس بات پہ مجبور کر دیتی ہے کہ انسان نعرہ تکبیر بھی بلند کر رہا ہے اور فرزند رسول کے گلے پہ چھری بھی چلا رہا ہے۔ کہ انسان جو نعرہ تکبیر کہہ کے فرزند رسول کے گلے پہ چھری چلا رہا ہے، یہ فرزند رسول کے گلے پر نہیں چلا رہا ہے بلکہ تکبیر کے گلے پہ چھری چلا رہا ہے۔ عزیزان محترم، اسی وجہ سے جب یہ دل سے نفرت نکلتی ہے تو پھر جس طریقے سے عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں 12 محرم کو تمام کا تمام سناٹا ہے، صبح کا ہنگام ہے اور اس نماز صبح میں 12,000 کوفی جمع ہے۔ کیوں جمع ہے؟ اس وجہ سے جمع ہے کہ کربلا میں جو ہوا ہے وہ سب کا سب ہمیں علم ہو جائے، ہم اس سے باخبر ہو جائے۔ چونکہ میڈیا کا زمانہ نہیں ہے، اب دیکھتے ہیں کہ عبید اللہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ بس ایک مرتبہ اس نے آ کر کہا کہ کذاب ابن کذاب قتل ہو گیا۔ بس جیسے اس نے کہا کذاب ابن کذاب قتل ہو گیا، تمام کا تمام مجمع خاموش ہے، تمام مجمع پہ سناٹا ہے۔ عزیزان محترم، یہ 12,000 کا مجمع ہے لیکن سناٹا ہے۔ ایک نابینا انسان اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد کہتا ہے، ایک ابن اس ماں کے بیٹے کی جس کی زندگی بدفعلیوں بد کرداری میں گزری ہے، اے چند باپ کے بیٹے، کیا تو اس کو کذاب ابن کذاب کہتا ہے جو فرزند رسول ہے؟ نہیں، وہ کذاب ابن کذاب نہیں بلکہ تو کذاب ابن کذاب ہے۔ عزیزان محترم، کسی نے کہا کہ یہ نابینا انسان ہے کہ جو ہمیں مروانا چاہتا ہے۔ بس ایک مرتبہ عبداللہ ابن عفیف نے سارے مجمع کی طرف رک کر کہا کہ تم مجھے نابینا کہہ رہے ہو، میں نابینا نہیں ہوں بلکہ تم نابینا ہو۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ میرے چہرے پر آنکھیں نہیں ہیں لیکن تمہارے دل کی آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں۔ میرے چہرے پر اگر آنکھیں نہیں ہیں تو میں سامنے کی چیزیں نہیں دیکھ رہا ہوں لیکن تمہارے دل کی آنکھیں حقائق کو دیکھنے سے قاصر ہیں۔ اور ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ اے بوڑھے انسان، تو ہمیں مروائے گا؟ تو ایک مرتبہ عبداللہ ابن عفیف نے کہا کہ مروایا تو اس کو جاتا ہے جو زندہ ہو۔ ارے آپ کو زندہ سمجھ رہے ہو؟ نہیں، تم زندہ نہیں ہو بلکہ تم چلتی پھرتی لاشیں ہو۔ یہ عزیزان محترم امام حسین علیہ السلام کی محبت تھی جو عبداللہ ابن عفیف کے دل میں جاگزین تھی، جو ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر تھا۔ عزیزان محترم، بس وقت ہو چکا ہے کہ جو آپ کے سامنے آج روز 40 ہے اور اس روز 40 میں وہ منظر بھی ہے کہ جب یہ قافلہ رہا ہو کر کربلا آنا چاہتا ہے
عزاداران امام مظلوم جس وقت سید سجاد کو یزید نے بلایا تو عزادار و جناب زینب کے دل میں ایک گھبراہٹ طاری ہوئی کہ آخری وقت میں یہ میرے لال کو کیوں بلانا چاہتا ہے، اس وجہ سے کہ سید سجاد کے علاوہ اب میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ عزاداران امام مظلوم لیکن جس وقت جناب سید سجاد واپس پلٹ کر آئے تو ایک مرتبہ جناب زینب نے رو کر کہا، اے میرے بیٹا، اے میرے لال، یہ بتلاؤ کہ یزید نے کیا کہا ہے۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا، پھوپھی یزید نے ہم کو رہا کر دیا ہے۔ اے پھوپھی، اب یزید نے کہا ہے کہ چاہے یہیں رہو اور چاہے اپنے وطن چلے جاؤ، تمہارا اختیار ہے۔ بس ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا، اے بیٹا سید سجاد، اگر یزید یہ کہتا ہے تو اس سے جا کر کہہ دو کہ ابھی ستم رسیدہ بہن اپنے بھائی کو دل بھر کر نہیں رو سکی ہے۔ اے میرے لال سید سجاد، ذرا یزید سے کہلوا دو کہ ہمارے لیے گھر خالی کرا دے۔ عزاداران امام مظلوم گھر خالی کرا دیا گیا اور اب ایک مرتبہ جناب زینب تشریف لائیں۔ شام کی عورتیں ہیں کہ جو پرسہ دینے کے لیے آ رہی ہیں۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا کہ ذرا ہمارے تبرکات لائے جائیں۔ عزاداروں تبرکات آنے لگے، علی اصغر کا جھولا بھی آیا، سکینہ کے گوشوارے بھی آئے، پیرہن بھی آئے۔ عزاداروں اس کے بعد سر آنے لگے۔ عزاداروں جب سر آئے تو اس میں علی اکبر کا سر آیا تو ایک مرتبہ ام لیلا نے رونا شروع کر دیا۔ ایک مرتبہ قاسم کا سر آیا، جناب ام فروہ نے اپنی آغوش میں لیا۔ جناب اون محمد کا سر آیا تو عزاداروں جناب زینب نے لے لیا، لیکن عزاداروں ایک سر اور آیا۔ وہ کس کا سر تھا؟ وہ جناب ابو الفضل العباس کا سر آیا۔ بس جیسے جناب ابو الفضل العباس کا سر آیا تو جناب سید سجاد نے آغوش میں لیا۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا، اے میرے لال سید سجاد، لاؤ اس سر کو مجھے دے دو۔ عزاداروں یہ سر وہ سر تھا کہ جس نے ایک لمحے میں یہاں معجزہ دکھلایا۔ علامہ رشید ترابی کا جملہ ہے، وہ کیا معجزہ تھا؟ وہ یہ معجزہ تھا کہ جب تک یہ سر سید سجاد کی آغوش میں رہا تو آنکھیں کھلی ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی زینب کے ہاتھ میں یہ سر گیا تو آنکھیں خود بخود بند ہو گئی۔ ارے زینب نے فریاد بلند کر دی، اے میرے غیرت دار بھائیا، آنکھیں بند نہ کر، یہ زینب تجھے اپنے ہاتھوں میں بندھے ہوئے رسن کے نشان نہیں دکھلائے گی۔ عزاداروں سید سجاد نے عباس علمبردار کا سر لیا، زندان کی طرف چلے، سکینہ کی قبر پہ رکھ دیا۔ اے سکینہ، ارے تم اپنے چچا کو بہت یاد کرتی تھی۔ عزاداروں یہ قافلہ چلنے لگا، ہماریاں تیار ہو گئی۔ یزید نے کہا کہ ان ہماریوں کو زیور و آلات سے سجا دیا جائے۔ ہماریوں کو زیور و آلات سے سجا دیا گیا۔ عزاداروں ایک مرتبہ زینب کے پاس خبر پہنچی کہ جن ہماریوں میں آپ کو لے جایا جائے گا ان کو زیور و آلات سے سجا دیا گیا ہے۔ بس اتنا سننا تھا، زینب نے کہا، ارے ہم ان ہماریوں میں جانے کے لائق کہاں رہ گئے؟ ارے جنہیں ارے بازاروں درباروں میں ننگے سر پھرایا گیا ہو، وہ ان ہماریوں میں کیسے جائیں گے؟ بس عزاداروں جناب زینب نے کہا، ان ہماریوں پر کالے کپڑے، کالے پردے لٹکا دیے جائیں، ہر ہماری کے سامنے کالا علم لگا دیا جائے۔ عزاداروں بس ایسا ہی ہوا، ساری بیویاں ہماری میں بیٹھ گئی، ہماری چلنا چاہتی ہیں، لیکن ہر ہماری میں ہر بیوی ہے، لیکن ایک بیوی کی ہماری خالی تھی۔ عزاداروں وہ بیوی کون سی تھی کہ جس کی ہماری خالی تھی؟ اب جو جناب زینب نے دیکھا تو میرا باپ موجود نہیں ہے، اب جو دیکھا تو میرا باپ زندان میں سکینہ کی قبر پر بیٹھی ہوئی ہے۔ اے میرے لال سکینہ، تم وطن جانے کے لیے کہا کرتی تھی، اے میرے لال سکینہ، تم کہتی تھی وطن جانے کے لیے، لیکن یہ ماں وطن جا رہی ہے، تمہیں جانا نصیب نہ ہوا۔ بس عزاداروں یہ قافلہ چلنے لگا،
گیا. عزاداروں کربلا کے پاس قافلہ آیا, ادھر سے جابر ابن عبداللہ انصاری آئے. جب جابر ابن عبداللہ انصاری آئے تو انہوں نے اپنے غلام سے کہا کہ مجھے مولا حسین کی قبر بتا دینا. بس عزاداروں غلام نے کہا کہ مجھے تو معلوم نہیں ہے, یہاں کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتے ہیں. جابر ابن عبداللہ انصاری نے کہا کہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, بس مجھے قبروں کے درمیان میں کھڑا کر دو. عزاداروں جابر ابن عبداللہ انصاری کو قبروں کے درمیان کھڑا کر دیا. بس ایک مرتبہ جابر نے آواز بلند کر کے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. بس اتنا کہنا تھا کہ قبر حسین سے آواز آئی وعلیکم السلام یا جابر ابن عبداللہ. ارے اتنا سننا تھا کہ جابر قبر حسین سے لپٹ گئے. اے مولا آپ کو کیسے شہید کیا گیا؟ عزاداروں ادھر قافلہ پہنچا. عزاداروں ادھر غلام نے جابر سے آ کر کہا کہ شاید ابن زیاد کو پتا چل گیا ہے, تمہارے گرفتار کرنے کے لیے لشکر بھیجا ہے. کہا کتنا اچھا ہو, جب فرزند رسول شہید ہو گیا تو میں زندہ رہ کر کیا کروں گا. کہا لیکن تم غور سے دیکھو. اب جو غور سے دیکھا, گرد ایک مرتبہ دامن گرد پھٹی, اور ایک مرتبہ جو غور سے دیکھا تو غلام نے کہا اے آقا یہ تو عجیب قافلہ معلوم ہوتا ہے, اس وجہ سے کہ اس میں فوجی نہیں ہے بلکہ اس میں تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اس میں تو عورتیں ہیں, یہ تو کالی اماریوں والا قافلہ ہے, یہ تو کوئی عجیب منظر ہے. عزاداروں ادھر بیویوں کو بتا دیا گیا کہ کربلا آ گئی ہے. بس اتنا سننا تھا کہ ماں کو اپنے بچے یاد آنے لگے. ام لیلا کو علی اکبر یاد آیا, ام فروا کو قاسم یاد آیا, اور زینب کو وہ منظر یاد آیا کہ جب محرم کی 2 تاریخ تھی تو اپنے ماں جائے کے ساتھ تھی تو مرثیہ پڑھا. مرثیہ پڑھا, کیا مرثیہ تھا؟ یا کس کے ساتھ داخلہ کربلا ہوا, ارے لایا تھا جو مدینے سے ہم کو وہ کیا ہوا. اے ماں جائے جب یہاں آئے تھے تو تمہارے ساتھ تھے, اور اب جب آئے ہیں تو ہم کسی کے ساتھ نہیں ہے. اور یہ کہہ کر زینب نے اپنے آپ کو قبر حسین پہ گرا دیا. اے ماں جائے یہ تمہاری ماں جائی آئی ہے, یہ دکھیاری بہن آئی ہے. اے ماں جائے کیا بہن کا حال نہیں پوچھو گے؟ اے ماں جائے کیا بہن سے نہیں پوچھو گے؟ یہ چیرم منانے آ گئی ہے. اے ماں جائے میں چیرم منانے آئی ہوں. اے ماں جائے تمہارے بعد ہماری کمر پہ کوڑے لگائے گئے, ہماری بازوں میں رسن باندھے گئے. اے ماں جائے میں تمہاری امانت کو چھوڑ کر آ گئی ہوں. اے ماں جائے ہم سب آ گئے ہیں لیکن تمہاری امانت رہ گئی ہے. لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيما